اب تو سعد رفیق صاحب شکر ادا کرتے ہوں گے کہ اتنی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں، شکر ہے یار میں نہیں گیا. یہ سب کی آئیں گی اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں. تو سعد رفیق صاحب میں نے آپ کو 3 نام بتا دیے ہیں: قمر جاوید باجوہ صاحب، نوید مختار صاحب، جنرل فیض صاحب. اب یہ 3 تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے. شہباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں نا، انہوں کو پوچھ لینا. تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کے آئے وہ بڑے غلط لوگ تھے، اور بالکل غلط کیا انہوں نے، لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب بھی ہیں. اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ 2018 میں ہی وزیر اعظم بن جاتے. لیکن جمہوریت کی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے. آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون میں جمہوریت ہے، نہ پیپلز پارٹی میں جمہوریت ہے، نہ تحریک انصاف میں جمہوریت ہے. ہاں، الیکشن کمیشن کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ایک جعلی سا الیکشن ضرور کرواتے ہیں، لیکن اس الیکشن میں بھی جو عہدیدار جو ہے، جو صدر بنتا ہے، نائب صدر بنتا ہے، صوبائی صدر بنتا ہے، جنرل سیکرٹری بنتا ہے، وہ سارے آپ پنجابی جو کہتے ہیں نا وانڈ پاندے ہو تسی. آپ صحیح آدمی کو عہدہ نہیں دیتے. اور اگر کوئی آدمی بہت اچھا ذہین ہو، بڑی اچھی تقریر کرنے والا ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، تو یہ اس کی بیچارے کی خامی بن جاتی ہے، یہ اس کی خوبی نہیں بنتی. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی پہ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور پاکستان کی سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا دیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے. علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے. تو یہ ایک لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے پاکستان بنا کے دیا اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے اور فوجی ڈکٹیٹروں نے. تو یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، یہ جب بھی جمہوریت کا تختہ الٹتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلے جو اس کو اتحادی ملتا ہے وہ بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر یو ٹرن آ جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں. ہر کوئی یو ٹرن لیتا ہے. آپ کہتے ہیں صرف عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ سارے یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ لیتا ہے، کبھی کبھی آپ بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب میں یو ٹرن کی اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے کتنے لیے اور اس نے کتنے لیے، لیکن جو آپ نے خواجہ صاحب بات کی اس کے بارے میں، وہ بات آپ نے بڑی درست کی. وہ مجھے اس لیے پتہ ہے کہ اگر آپ برا نہ منائے تو میں یہ بھی بتا دوں، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب عمران خان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ایک دفعہ جب سچ بولنے کے جرم میں مسلم لیگ نون نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف ایک کارروائی کی اور ان کی رکنیت کو معطل کر دیا، تو عمران خان صاحب نے فوراً ان کو آفر کی کہ آپ تحریک انصاف میں آ جائیں اور میری پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بن جائیں. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے انہوں نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ انکار کر دیا. اب ادھر خواجہ عامر صاحب جو ہے یہ مجھے بڑی خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو اب تو سعد رفیق صاحب شکر ادا کرتے ہوں گے کہ اتنی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں، شکر ہے یار میں نہیں گیا. لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ خوش نہ ہوں آپ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ سب کی آئیں گی، ایک کی نہیں آئے گی، یہ سب کی آئیں گی. اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، کوئی جاگیردار، سرمایہ دار. یہ کلاس ہی ایسی ہے. یہ کلاس جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کا تعلق اس کلاس سے نہیں ہے، آپ اس کلاس کے کلچر کو نہیں سمجھتے. ایک اور بھی یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے، سردار ریاض صادق صاحب نے بھی کہا کہ ان کے سینے میں بڑے راز ہیں. یہ بار بار آپ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو لایا گیا اور جو عمران خان کو لایا اس نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی.
بالکل زیادتی کی، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عمران خان کو کیوں لایا گیا ہے؟ جی زعیم قادری صاحب بڑی زور دی سر لایا تسی، عمران خان کو کیوں لایا گیا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے۔ عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا۔ یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے 2011 سے کام شروع کیا تھا، لیکن 2018 میں عمران خان کو نہیں لانا تھا۔ 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب، اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب، اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو۔ اور شہباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی، پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی کیبنٹ میں کون کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کیبنٹ میں وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے بڑے طریقے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کچھ چھپا کے تو بات کرتا نہیں، لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ تو وہی کریں گے اور پارٹی کرے گی، آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا۔ جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے اور وزیر اعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے ایسا نہیں کرنا۔ تو سعد رفیق صاحب میں نے آپ کو 3 نام بتا دیے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب، نوید مختار صاحب، جنرل فیض صاحب۔ اب یہ 3 تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے۔ شہباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں نا، انہوں کو پوچھ لینا۔ تو آپ جو بار بار ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کے آئے وہ بڑے غلط لوگ تھے، اور بالکل غلط کیا انہوں نے، لیکن عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب بھی ہیں۔ اگر وہ انکار نہ کرتے تو وہ 2018 میں ہی وزیر اعظم بن جاتے، لیکن انہوں نے اس دور میں اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکوہ کی جو کہانی ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی جو کہانی ہے اس کو رپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا ان کے اس عمل کی وجہ سے باجوہ صاحب مجبور ہوئے کہ عمران خان کو مسلط کیا جائے، اور پھر انہوں نے مسلط کیا، اور پھر انہوں نے گن کر شہباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہوں نے بدلے لیے، اور تھوڑے سے بدلے انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے بھی لیے۔ تو اس لیے تھوڑا سا آخر میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت سے مایوس نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں، سردار یاد صادق صاحب نے بھی کہا میں جمہوریت سے کافی مایوس ہوں۔ آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ جمہوریت تو آئی نہیں، پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں لائیں، پھر جمہوریت اسمبلی میں آئے گی، پھر مایوس ہو۔